ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنا نہیں پاس، بہنا نہیں پاس، کس سے کھیلے ہوں گے، رات اندھیری ڈرانا جنگل، رات اندھیری ڈرانا اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، پڑھ لو تو پڑھ لو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس اتنی ہی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننے سے
ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے نہ کوئی مارے میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سینے پہ سکینہ کو سلاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ تھوڑی سی درخواست ہے آگے بڑھائیں گے محمد والے محمد صلی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، بارے دیگر صلوات، رحم اللہ من قال الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لعنة الدائمة
الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is third day of Muharram al-Haram, 1436th year of Hijrah. And this is our fourth lecture in Azakhane Gulistan Zahra. Salamullahi alayhi. From now onwards, inshallah, until the night of Ashura, our discussion for English lecture will be about the life in hereafter. Because the teaching of Ashura, Karbala, and the martyrs of Karbala, they have chosen the life which is for hereafter. And for that, they gave everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They have chosen for the cause of Islam to have death and to be martyred in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So, mu'mineen, when it comes to death, there are many verses in Quran Majid. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Jumu'ah, He says, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. O Prophet, say to them, indeed the death from which you run away will indeed catch you. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. And then after death you will be returned to the Lord who has knowledge of seen and unseen. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And then Allah subhanahu wa ta'ala will inform you what you have done on earth. This is one ayah which refers to death and life in hereafter. There is another ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every soul shall taste death one day. And no one can run away. Because as being a human being, sometimes we have thoughts that we could run away from our deaths. We don't want to face life in hereafter. But there is no way to run away. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. If you run away and you keep safe yourself in lofty towers, doesn't matter. What will happen? يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ. Maut will reach you. Why? Because Imam Ali alayhi salatu wasalam says, وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ. In Dua Kumail, he says, you cannot run away from the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. If you run away, still you are in the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. So why, mu'minin, we should remember that life hereafter. Sometimes when we speakers comes and they speak about death and life in the hereafter, people become depressed, so there is no depression. The life hereafter is very best, more joyful life. And when we remember death, we don't remember it because of depression. We should remember death for preparation. That's why a person came and asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that, O Prophet, who is the person who is most clever?
So Prophet replied, أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ, those who remember their death most, وَأَشَدُّهُمْ إِسْتِعْدَادًا, and accordingly they prepare for their death. Now, mu'mineen, when we speak about death, we feel that death is our end. It is not our end. Because Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in his specific hadith, which is a bashara for us, he says, مَا خُلَقْتُمْ لِلْفَنَاءِ, Allah did not create you to have end. بَلْ خُلَقْتُمْ لِلْبَقَاءِ, Allah subhanahu wa ta'ala has created you forever. So what is death? إِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. After death, you change place. You go from a place to another place. That's why in Arabic, Urdu language, if someone passes away, what do we say? Intiqal means muntaqil. Muntaqil hona, ek jagah se dusri jagah jana. Ek salawat padhe Muhammad wa alihi. Mu'minin, life hereafter is very joyful. And we don't understand that life in this world, the joy of that life. Let me give an example. When a child is in the womb of mother, after 9 months, when he wants to get birth, he is not happy. That's why first thing the child does when he gets birth is he starts crying. And according to the narration of Ayyuma alayhi salatu wasalam, the worst time and the hard time for humanity is the time of birth and the time of death. Because they don't know where they are going. So child wants to remain in the womb of mother. When he comes out in this world, he cries, but after certain of time, they enjoy this life of world. And similarly, when we approach to death, we cry, we are unhappy, but after death, the life in hereafter, we will imagine and we will understand that that is much better than this life. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, He has mentioned plenty times in Quran Majid, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, say the provision of this life is very short. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى, and hereafter is better for those who practice piety. That's why our Aimma alayhi salatu wasalam, they loved the life in hereafter. They had loved with death. It is a sentence. Imam Ali alayhi salatu wasalam used to speak out this sentence many times, and we have heard, Wallahi labnu Abi Talib anasu bil maut min at-tifl bi fadi ummih. Wallah, I swear to Allah subhanahu wa ta'ala that Ali ibn Abi Talib has loved toward his death more than the love of a child to his mother's chest. And Hazrat Qasim alayhi salatu wasalam, when he wanted to go towards battlefield, what he said to his uncle Imam Hussain alayhi salatu wasalam, al-mawtu indi ahla min al-asal, death for me is sweeter than the honey. And there is one more narration about Ali ibn al-Akbar alayhi salatu wasalam. They were keen towards death. They wanted to die in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because life in hereafter is very better, best than here. Imam Hussain alayhi salatu wasalam was on his way towards Karbala. He was on his horse traveling towards Karbala. He saw a dream. When he came back from dream, he said, Kalima istirja, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalima istirja, indeed we are belong to Allah subhanahu wa ta'ala and we return to Him. Walhamdulillahi rabbil alamin. Then he praises Allah subhanahu wa ta'ala on returning towards Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, that I return to Allah subhanahu wa ta'ala. And when Imam said this sentence, it was very strange for Ali ibn al-Akbar.
He asked, "Oh my father, why you said kalima istirja and hamd of Allah subhanahu wa ta'ala?" So he said, "I heard a munadi, an angel was saying that al-qawmu yasirun wal manaya tasiru ilayhim fa'alimtu annaha anfusuna nu'iyat ilayna." There was an angel who was saying that these people are going towards Karbala and behind them the death is following. Now here, when Ali al-Akbar heard this, he said, "Ya abatu ala araka Allahu sawa alasna ala al-haq." Oh my father, aren't we on right paths? So he replied, "Bala, yes, walladhi ilayhi marji'u al-ibad." Then Ali al-Akbar replied, "Oh Baba, oh my father, if we are on the right paths, فَإِنَّنَا لَا نُبَالِي, we don't care, أَن نَمُوتَ مُحْقِينَ, death come to us or we go towards death." Why? Because if you are on right paths and on haqq, the best time for us is the time of death. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Madhigar salawat. अज़ीज़ान गिरामी, हमारी उर्दू मजलिस का उन्वान हमारे अकायद है और हमारे अकायद से मुराद हमारी शीयों का अकीदा है। और जो ये यहाँ पर मतालिब बयान किए जाते हैं ये मुख्तस हैं, मखसूस हैं शीयों से, जिनके ज़रिए उनकी पहचान होती है। हमने अभी तक आपकी खिदमत में तौहीद, अल्लाह के होने को साबित किया, अल्लाह के एक होने को साबित किया, और कल की नशस्त में हमने ये गुफ्तगू की कि अल्लाह तबारक व तआला है तो आदिल है, और अल्लाह की अदालत के ऊपर गवाह खुद अल्लाह की ज़ात है, और मलाइका गवाही देते हैं, और उलुल इल्म यानी अइम्मा अज़हार ने गवाही दी है कि अल्लाह ताला आदिल है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, उसकी ज़ात उस्तवार है अदालत के ऊपर। कल ये भी अर्ज हुआ कि मुसलमानों में से एक फिरका उठता है और उठने के बाद ये कहता है कि अल्लाह ताला को आदिल होने की ज़रूरत नहीं है, इस माना में कि अगर वो चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज सकता है और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो जो करता है हमारे लिए, उसके लिए उसको जज करना सही नहीं है, और जो करता है वो अल्लाह करता है और इंसान नहीं करता। ये मुसलमानों के बाज़ फिरकों ने कहा। तो इज़ान ग्रामी, इसकी तरदीद में हमने दलाइल पेश किए कि अल्लाह ताला जालिम नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म व सितम नहीं करता। यानी अल्लाह ताला क्या है? आदिल है, अदालत की बुनियाद पर वो फैसला करता है। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, जर्रा बराबर भी, मिस्काल ज़र्रा कुरान मजीद की आयत, इसमें यानी जर्रा बराबर, छोटे से छोटा जर्रा अगर आप इमेजिन करें तो अल्लाह तबारक व तआला छोटे से छोटे जर्रे के एतबार से भी इंसान पर जुल्म नहीं करता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों ने कहा, बाज़ फिरकों ने कहा कि अल्लाह चाहे तो जुल्म कर सकता है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वो दूसरी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला से अदालत को छीनते हैं, रसूलुल्लाह से अदालत को छीनते हैं, लेकिन सारे के सारे असहाब को वो आदिल जानते हैं। ये कौन सी मंतिक हो गई? ये कौन सा फलसफा हो गया कि अल्लाह आपका आदिल ना हो, रसूलुल्लाह आपके आदिल ना हो, आपका इमाम आदिल ना हो, सारे के सारे असहाब आदिल कह दिए गए। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत के यहाँ रिवायत नकल की जाती है कि हुजूर ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے سارے کے سارے اصحاب جتنے بھی ہیں رسول اللہ کے، وہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ. عزیزان گرامی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے اصحاب ستارے کے مانند ہو؟ یہ روایت خود غلط ہے. اہل سنت نے کہا ہے، علماء اہل سنت نے، بیہقی نے کہا ہے، اور بہت سارے اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف السند ہے، اس کی سند میں جھوٹے لوگ ہیں. اور سارے کے سارے اصحاب کیسے عادل ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، صحابیت کے اوپر سیاسی نقطۂ نظر سے ایک پروٹیکشن کی شیلڈ ڈالی گئی ہے تاکہ بہت سارے مجرموں کو ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے تاریخ اسلام میں جو انہوں نے جرم کیا ہے. تو آئیے آج دیکھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں. آیا وہ عادل ہے ہر صحابی یا عادل نہیں ہے؟ تو صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں اور اہل سنت کے یہاں دو تعریفیں ہیں صحابی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابی ہر وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. توجہ فرمائیے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے. ہماری تعریف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من زارنی، جو میری زیارت کرے، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لائے، واتبعنی، اور میری پیروی اور اطاعت کرے، فہو صحابی، وہ میرا صحابی ہے. وگرنہ عزیزان گرامی، اگر صرف اور صرف دیکھ لے رسول اللہ کو، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں، تو ظاہر کفار نے بھی رسول اللہ کو دیکھا تو انہیں بھی آپ صحابیت کے دائرے میں شامل کر لیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں ایمان کافی ہے. تو عزیزان گرامی، بہت سارے منافق تھے جو ایمان لانے کے بعد پھر منافق ہو گئے، آپ بھی انہیں اصحاب کے دائرے میں شامل کریں. تو عزیزان گرامی، ہماری جو تعریف ہے وہ سب سے جامع تعریف ہے. صحابی ہونے کے لیے اور اس کے شرف تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کے زمانے کو درک کرنا ضروری ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں پوری زندگی اطاعت رسول اللہ میں انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے. عزیزان گرامی، اب آئیے تاریخ میں چھانتے ہیں کہ اصحاب میں سے کون کون سا صحابی رسول اللہ کے اوپر آخری وقت تک ایمان رکھتا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ عادل تھے، لیکن سارے کے سارے صحابی عادل نہیں تھے. عدالت کے کیا معنی ہے؟ عدالت هو الانصاف، یعنی انصاف کرنے کو عدالت کہا جاتا ہے. اصحاب نے ایک دوسرے کے اوپر تاریخ میں بڑا ظلم کیا ہے. لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم نے رسول اللہ کے وہ اصحاب کے جو کاتب وحی تھے، وحی کے لکھنے والے تھے. توجہ فرمائیے گا. کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ کہ جو کاتب وحی رسول اللہ تھے. لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ سوم نے قرآن مجید کو جمع کرنا چاہا اور کہا سب سے کہ قرآن اپنے اپنے لا کر دیں، تو عبداللہ ابن مسعود اپنا جمع ہوا قرآن نہیں دینا چاہتے. انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا میں اپنا قرآن نہیں دوں گا. بات یہاں تک پہنچی کہ زبردستی ان کے قرآن کو لیا گیا اور اسے جلایا گیا. اور جب اس کے اوپر مخالفت کا اظہار ہوا عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے، تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 40 کوڑے جناب عبداللہ ابن مسعود پر برسائے گئے. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن مجید اپنا نہیں دینا چاہتے. عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کو جب خلیفہ سوم نے ربضہ کی طرف تبعید کر دیا تھا تو سارے اصحاب سے کہا تھا کہ کوئی ان کو مدینے سے چھوڑنے کے لیے نہیں جائے گا. تو کون کون گئے تھے؟ شیر خدا، حیدر کرار، مشکل کشائے جہان، علی ابن ابی طالب خدا حافظی کے لیے گئے تھے ابو ذر غفاری. اور ان کے ساتھ ساتھ عمار یاسر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود تھے کاتب وحی جو کہ مولا کے چاہنے والے تھے. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی خلیفہ سوم کو پتا چلا کہ یہ افراد گئے تھے تو عمار یاسر سے مخالفت کا اظہار کیا، اور اس قدر عبداللہ ابن مسعود کو پیٹا گیا کہ 3 دن کے بعد ان کی وفات ہو. اللہ اکبر. یہ وہ مقام تھا
کہ جہاں پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ خلیفہ وقت کو میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. اے عمار یاسر، میری نماز جنازہ پڑھانا اور بغیر بتائے ہوئے، مجھے کسی کو بتائے بغیر میری تدفین کر دے.